تو اتنے آسان اور بالکل سادہ انداز کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو آپ لوگوں میں سب سے سادہ انسان ہے کہ جس سے کوئی چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں، کوئی دعائیں بھی اسے یاد نہیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سنت کے مطابق 100% درست طریقے سے انشاءاللہ اپنا حج ادا کر کے آئے گا، اور انشاءاللہ اس کا حج مبرور بھی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میری کچھ ویڈیوز پہ میری کچھ بہنوں نے، کچھ بھائیوں نے سوالات کیے تھے کہ حج کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حج مبرور کیا ہے اور آپ نے اپنی حج کو حج مبرور کس طرح سے بنانا ہے۔ اور دیکھیں، ابھی تو حج کے دنوں میں تقریباً 4 ماہ باقی ہیں، تو اس وقت آپ نے حج سے ریلیٹڈ کون کون سے کام کرنے ہیں، یعنی کہ کون سی تیاریاں آپ لوگوں نے کرنی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم چیز آپ سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، جو بھی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا حج مبرور بن جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے، یعنی کہ جس شخص کا حج مبرور بن گیا تو اس کے بدلے میں اس شخص کو جنت ملے گی۔ اور دیکھیں ناظرین کہ حج مبرور کی پہچان کیا ہے، تو دیکھیں ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی اس شخص کی بڑھ جاتی ہے، جو شخص حج مبرور یعنی کہ جس شخص کا حج مبرور بن جاتا ہے اس شخص کی نماز کی پابندی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، گناہوں سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ شخص حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، اور اس شخص کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، اور اس کی نظر سے، زبان سے، ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں، اور باقی بھی دیگر معاملات اس کے پاک ہو جاتے ہیں، اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اور عاجزی بڑھ جاتی ہے۔ اور جو شخص حج کرنے کے بعد بھی ایسا ہی رہے کہ جیسا وہ پہلے تھا، حج کرنے سے پہلے تھا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے حج پہ غور کرے، کیونکہ اس کے حج میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی اس سے ہو گئی ہیں۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کا حج مبرور نہیں رہے گا؟ تو دیکھیں، نمبر 1، حرام کی کمائی سے کیا گیا حج مبرور نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کہ لڑائی جھگڑے سے، حج کے دنوں میں لڑائی جھگڑا کرنا، ضد بحث کرنا، لوگوں کے ساتھ تکرار کرنا، اس سے بھی آپ کا جو حج ہے وہ حج مبرور نہیں رہے گا۔ اور دکھلاوا، ریاکاری یا شہرت حاصل کرنے کے لیے جو شخص حج کرتا ہے اس کا حج بھی حج مبرور نہیں ہوگا۔ اور سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے تمام اعمال کرنا، یعنی کہ جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، جو شریعت ہمیں بتاتی ہے، اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے مناسک ادا کرنا، اس سے بھی آپ کا حج مبرور نہیں رہے گا۔ تو جو شخص ان پابندیوں پر عمل کر لیتا ہے تو ایسے شخص کا حج مبرور ہوگا انشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اور ناظرین، ایک بات آپ سمجھ لیں کہ حج کرنا مشکل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے کہ حج کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل اعمال ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ نماز، عمرہ اور حج، ان 3 چیزوں میں سب سے جو مشکل کام ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ اب نماز تو آپ سب کو آتی ہے انشاءاللہ، اور سب لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، تو خود فیصلہ کریں کہ نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ اور نماز سے زیادہ آسان ہے عمرہ کرنا، اور عمرہ کرنے سے زیادہ آسان ہے حج کرنا۔ عمرہ اور حج میں 2 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، احرام اور اس کی پابندیاں، طریقہ، اور عمرہ کا جو طریقہ ہے اس کی ترتیب آپ کو آنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے حج کا ہے کہ حج کے احرام اور اس کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کی ترتیب آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ اور دیکھیں، ترتیب کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے۔ تو اس لیے چاہے کوئی کچھ بھی کہے کہ حج کرنا مشکل ہے یا نہیں، تو آپ نے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے صرف اپنے حج کی تیاری کرنی ہے۔ اور دیکھیں ناظرین، جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں کی آپ ابھی سے پریکٹس کریں۔ اور دیکھیں ناظرین، آپ نے ابھی جو کام کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آپ کی حج کی ٹریننگ جگہ جگہ پر ہو رہی ہیں، جو آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں لوگ، یا حکومت کی طرف سے جو آپ کی ٹریننگ ہے، آپ ان ٹریننگز کو مس نہ کریں، کیونکہ اس میں 2026 کی جو حج ہے اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے گا، تو بہت سی اہم معلومات آپ لوگوں کو وہاں سے ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کسی کتاب سے، کسی مولوی سے یا کسی ویڈیو سے آپ لوگ حج یا عمرہ کا طریقہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ ایک ہوتا ہے طریقہ کہ آپ کو ترتیب کا پتہ لگ جائے، جیسے اب عمرہ ہے، عمرہ کے دیکھو 2 فرض ہیں اور 2 واجبات ہیں، کہ احرام باندھنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا یہ فرض ہیں، اور صفا مروہ کی سعی کرنا اور بال کٹوانا یا منڈوانا یہ اس کے واجبات میں سے ہیں۔ لیکن
صرف اتنا جان لینا کہ 2 فرض اور 2 واجبات ہیں، یہ کافی نہیں ہے، یا آپ کو طریقے کا بھی پتہ چل جائے تب بھی یہ چیزیں کافی نہیں ہیں۔ دیکھیں وہاں پر جس وقت لوگ جاتے ہیں تو ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کون کون سی پریشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں، اور کس چیز کو کس پریشانی میں کیسے حل کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر رش بہت زیادہ ہے تو آپ طواف کیسے کریں گے، صفا مروہ کی سعی کیسے کریں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ابھی میں نے جو آنے والی کچھ میری ویڈیوز ہوں گی ان میں بتاؤں گا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو دیکھیں رمضان المبارک میں عمرہ کرنا اور عام دنوں میں عمرہ کرنے میں فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو حج میں بھی اسی طرح سے رش ہوتا ہے، عوام کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ اور دیکھیں عمرہ تو آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے، جس وقت آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے سب سے پہلا کام تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے کہ رمضان المبارک کی جو ویڈیوز میری آئیں گی آپ ان کو بھی دیکھیں، اور ادھر ادھر سے بھی آپ کو جو بھی معلومات ملتی ہیں آپ وہ بھی لیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رش میں کون کون سی احتیاط کا خیال رکھنا ہے، اور ہم نے رش کے دنوں میں کس طرح سے طواف کرنے ہیں، کس طرح سے عمرہ کرنا ہے۔ اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اس کے بعد میں حج کے ٹریننگ کے اوپر مکمل ویڈیوز بناؤں گا، جس میں آپ لوگوں نے یہاں پر رہ کر کون کون سی تیاریاں کرنی ہیں، اور یہاں سے کس طرح سے آپ نے جانا ہے، ایئرپورٹ پہ کون سے اعمال کرنے ہیں، مکہ میں کون کون سے اعمال کرنے ہیں، کون کون سی عبادات کس ٹائم پہ کرنی ہے، عمرہ کس طرح سے کرنا ہے، پھر حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے، اور حج کے جو ایام ہیں وہ آپ لوگوں نے کس طرح سے گزارنے ہیں، اور مناسک کس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ اور اگر کسی مناسک میں آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو آپ نے سدھارنا کس طرح سے ہے، اور پھر مدینہ کے اندر آپ نے کون کون سی عبادات کرنی ہے، اور واپس آپ نے کس طرح سے آنا ہے۔ یعنی کہ گھر سے جانے سے لے کر واپس گھر آنے تک میں انشاءاللہ مکمل آپ کو ڈیٹیلز دوں گا، اور بالکل آسان انداز میں۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے زندگی دی، میری صحت نے ساتھ دیا، تو اتنے آسان اور بالکل سادہ انداز کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو آپ لوگوں میں سب سے سادہ انسان ہے کہ جس سے کوئی چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں، کوئی دعائیں بھی اسے یاد نہیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سنت کے مطابق 100% درست طریقے سے انشاءاللہ اپنا حج ادا کر کے آئے گا، اور انشاءاللہ اس کا حج حج مبرور بھی ہوگا۔ اور دیکھیں حج کی 3 اقسام ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ تو حج کی ان تینوں اقسام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور تینوں کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا حج کرنا ہے، یعنی کہ کس قسم کا حج آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور دیکھیں ناظرین ابھی جو آپ لوگوں نے کام کرنے ہیں، کیونکہ ابھی حج کے تو 4 مہینے باقی ہیں، تو ابھی سے جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے جسم کو حج کے لیے تیار کریں۔ ہر روز 30 سے 40 منٹ آپ چلنے کی اپنی عادت بنائیں، کیونکہ حج میں چلنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی سے آپ چلنے کی عادت بنائیں۔ حالت احرام کی ایک مخصوص چپل ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں کو جس وقت وہ چپل پہنتے ہیں تو ان کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں زخم ہو جاتا ہے، یا انہیں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ چپل آپ ابھی سے ایک جوڑی لے لیں اور پہننا شروع کریں، تاکہ جن لوگوں کو کوئی درد وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ان کا ختم ہو جائے اور انہیں عادت بن جائے اس چپل کو پہننے کی۔ کیونکہ میرے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، تو میں جانے سے پہلے ہی ان چیزوں کی پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو لوگ شوگر کے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا جوائنٹس پین کے جن کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ابھی سے اپنے ڈاکٹر سے طبی معائنہ اپنا کروا لیں، اور انہیں بتائیں کہ ہم نے اتنے مہینے کے بعد حج پہ جانا ہے، تو ابھی سے اپنا علاج ان سے شروع کروائیں، اور جو میڈیسنز انہوں نے لینی ہیں وہ ابھی سے وہ لینا شروع کر دیں، تاکہ اس وقت تک وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ ان کی دور ہو سکے۔ اور اپنے حج کو حج مبرور بنانے کی سب سے اہم تیاری، جو میں نے پہلے ابھی آپ لوگوں کو ویڈیو کے شروع میں چیزیں بتائی ہیں، وہ چیزیں آپ لوگ ابھی کرنا شروع کر دیں۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، توبہ استغفار کرنا شروع کریں، اور کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیں، اور لوگوں کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں وہ آپ اپنے درست کر لیں۔ اگر کسی کا کوئی قرض ادا کرنا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیں، یا اگر فی الوقت آپ کے پاس کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے تو اس سے آپ ٹائم بنا لیں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور خود بھی لوگوں سے معافیاں مانگ لیں۔ یعنی کہ اللہ کے گھر جب آپ جائیں تو لوگوں کو راضی کر کے جائیں، اور جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ ان کی پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی اپنی پریکٹس کر لیں کہ اللہ رب العزت سے مانگنا کس طرح سے ہے۔ کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ انہیں جو چیز بھی چاہیے ہوتی تھی وہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ مانگتے تھے۔ تو آپ بھی اللہ رب العزت سے مانگنے کی اور لمبی لمبی دعائیں کرنے کی پریکٹس کر لیں، کیونکہ حج اور عمرہ یہ وہ عبادات ہیں کہ جن میں قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
اور جس وقت کوئی بھی شخص اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جن چیزوں کے کرنے کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جن سے آپ کا حج مبرور بنے گا، ان تمام چیزوں کی پریکٹس آپ ابھی سے کرنا شروع کریں، تاکہ حج کے دنوں میں جب آپ جائیں تو آپ کو کوئی مشکلات نہ ہو، بلکہ عبادات کے اندر آپ کا دل لگے اور قرب الہی آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ حج میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ آپ کے اخلاق کا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی کہ فحاشی والی کوئی بھی باتیں، کوئی بھی بیہودہ قسم کی گفتگو یا جو بیوی کے ساتھ جائز تعلقات ہیں وہ آپ نے حج کے دنوں میں اختیار نہیں کرنے۔ دوسری چیز ولا فسوق سے کیا مراد ہے کہ گناہ کے کاموں میں آپ لوگوں نے حصہ نہیں لینا، نہ کوئی گناہ کرنا ہے، نافرمانی آپ نے نہیں کرنی، اور کسی کو گالی وغیرہ گالم گفتار آپ لوگوں نے نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بد زبانی نہیں کرنی، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اور ولا جدالہ سے کیا مراد ہے کہ لڑائی جھگڑا آپ لوگوں نے نہیں کرنا، بحث و تکرار آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ ان چیزوں سے کون شخص بچتا ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت حج کے اعمال میں سب سے پہلے اخلاق کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اپنے اخلاق وہ اچھے کر کے لے کے جائیں۔ اور دیکھیں حج مبرور اسی کا ہوگا کہ جو ان چیزوں سے بچے گا، کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جو ان تین چیزوں سے بچے گا۔ کیونکہ دیکھیں بہترین حج وہ نہیں ہے کہ جس میں اعمال بہت زیادہ کیے جائیں، بلکہ بہترین حج وہ ہے کہ جس میں یہ چیزیں شامل نہ ہوں، جس میں آپ جھوٹ سے، لڑائی جھگڑے سے، فحش گوئی سے، ان چیزوں سے آپ بچ جائیں، اور جس میں آپ کا اخلاق وہ سب سے اچھا ہو۔ کیونکہ دیکھیں ایمان کے بعد سب سے جو افضل عمل ہے نا وہ جہاد کا ہے، اور جہاد میں کیا ہے کہ آپ کسی کی گردن پہ تلوار چلائیں، کسی کو گولی ماریں، یہ کام آسان ہے، ویسے تو آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جہاد کے جو چیزیں ہیں ان میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں آسان ہیں، لیکن اپنے نفس کو جہاد میں قابو میں رکھنا وہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے نفس والے جہاد کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں وہ ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے تھے، کہ کچھ ایسے واقعات بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے گزرے ہیں کہ فلاں صحابی فلاں کافر کی گردن کاٹ رہا تھا، لیکن اس نے اس کو گالی دی یا اس کو کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے اس شخص کو غصہ آ گیا، تو اس نے کیا کہ اس کی گردن نہیں کاٹی، کیونکہ اب اس میں پہلے تو وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کی گردن کاٹ رہا تھا، لیکن اب اس کا اپنا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا اس کام میں، تو اس لیے اس نے اس کام کو ہی چھوڑا۔ تو اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو مارنے کی مکمل ابھی سے تیاری کر لینی ہے، اور پورے حج کے سفر میں آپ نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی، اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اور ان چیزوں کی پریکٹس ابھی سے آپ کرنا شروع کر دیں۔ اور دیکھیں جس وقت میں حج کی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کروں گا اس وقت آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی کنفیوژن ہے آپ کی، انشاءاللہ وہ ویڈیوز میں تمام دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے حج سے ریلیٹڈ یا عمرہ سے ریلیٹڈ، تو آپ میری کسی بھی ویڈیو پہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو ناظرین اگر آپ کو میری آج کی یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، جو لوگ اس وقت حج اور عمرہ پہ جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ وہ اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔